بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت کی تشریح پچھلے سبق میں گزر گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم عورتوں کے سلسلے میں، تو پس نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، عورتوں میں سے 2 اور 3 اور 4۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو پس ایک یا جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ۔ یہ نزدیک ہے، یہ بہت نزدیک ہے اس کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ یہ تو میں نے اچھی طرح تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، یتیم لڑکیوں، یتیم عورتوں کے سلسلے میں ناانصافی کی جاتی تھی، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا جاتا تھا، باوجود یہ کہ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں پوری کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اور اس میں بڑی وجہ جو ہوتی تھی وہ مال کی ہوتی تھی کہ اصل مقصد ان کا مال ہڑپ کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیم عورتوں کے علاوہ جو تمہیں پسند ہوں، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم یتیم عورتوں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو تمہیں پسند ہو 2 3 4 تک کی اجازت ہے کہ نکاح کر سکتے ہو۔ اس کی تشریح میں نے اچھی طرح کر دی تھی۔ آگے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم اعتدال نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یعنی اگر 2 3 4 شادیاں کرنے میں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کر لو۔ آگے فرمایا تھا کہ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ۔ دانے ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی باندیاں، لونڈیاں۔ میں نے کہا تھا کہ میں باندیوں کے سلسلے میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، تفصیل سے واضح کروں گا کہ یہ کون ہوتی ہیں اور یہاں پر جو ان کا بیان ہو رہا ہے یہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو جہاد ہوتے تھے تو جہاد میں جب ظاہر سی بات ہے حملہ ہوتا تھا تو دشمن کہ کچھ لوگ مارے جاتے تھے اور کچھ لوگ گرفتار ہوتے تھے، اور جن لوگوں پر غلبہ حاصل ہوتا تھا تو ان میں کچھ مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے اس بات کی اجازت دی تھی اور اس میں کئی آپشن اور اختیارات رکھے تھے، اور اب بھی اگر شرعی طور پر جہاد ہو تو اس میں یہ آپشن ہوتے ہیں
ایک یہ کہ جو گرفتار ہوئے ہیں اگر وہ خطرناک قسم کے ہیں تو ان کو مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر، کچھ مال وغیرہ لے کر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو بغیر کچھ لیے دیے آزاد کیا جا سکتا ہے احسان کے طور پر۔ یہ عام طور سے احسان ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ اچھے شہری بنیں گے، اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے حکومت کو اور امیر کو۔ اسی طریقے پر یہ بھی ایک اختیار ہوتا ہے کہ ان کو غلام بنایا جائے۔ غلام بنانے کا فیصلہ عام طور سے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں سرکشی کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لڑائی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے ان کا نظام، خاندانی نظام بکھر چکا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر لڑائی بہت زیادہ ہو تو اس میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، خاندان کے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں بعض اوقات یہ مناسب ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو سزا کے طور پر غلام بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ان کا شہرازہ بکھر چکا ہے، اگر ان کو آزاد کیا جائے گا تو وہ تتر بتر ہو جائیں گے، ان کو سنبھالے گا کون، وہ کیسے سنبھلیں گے؟ تو بہرحال مختلف اس میں حکمتیں اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو غلام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خطرناک ہیں بہت زیادہ تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن سرکش ہیں اور ان کی طاقت کو کنٹرول میں رکھنا مقصود ہو اور ان کے انتظامات میں بھی دشواری ہو، ان کا نظام، ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ تتر بتر ہو چکا ہو، تو بعض اوقات غلام بنانے میں زیادہ بہتری محسوس ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ امکان ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ شریف قسم کے لوگ ہیں اور ریاست کے لیے، اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، تو بطور احسان کے ان کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس اگر مال دولت وغیرہ ہے یا وہ کہیں سے مال دولت وغیرہ لا سکتے ہیں اپنے مختلف ذرائع استعمال کر کے، اپنے رشتہ داریاں وغیرہ استعمال کر کے، تو ان سے مال دولت لے کر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس موقع پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس موقع پر اسلامی حکومت کو مالی ضروریات ہوں۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے آپشن ہوتے ہیں۔ تو ان آپشن میں اگر یہ آپشن اختیار کیا گیا، یہ پسند کیا گیا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ ان کو غلام بنایا جائے، تو وہ شرعی طور پر غلام ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اور غلام ہونے کی حیثیت سے پھر ان کو اسلامی حکومت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتی ہے، مجاہدین میں تقسیم کر دیتی ہے۔ جس طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اسی طرح ان غلاموں کو اور ان باندیوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے، مجاہدین کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خدمت کے لیے رکھیں چاہے آگے بیچ دیں، اور وہ خدمتگار کے طور پر ہوتے ہیں، آقا ان کا مالک ہوتا ہے، اور چونکہ مالک ہوتا ہے اس لیے وہ ان سے خدمت لینے کا بھی مجاز ہوتا ہے، خدمت لے سکتا ہے، اور خدمت کے عوض میں ان کے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام اور رہائش کا انتظام جو ہے وہ آقا کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب یہ جو غلام ہیں، تو جیسے میں نے بھی بتایا غلاموں میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو غلام عورتیں ہوتی تھیں، باندیاں ان کو اردو میں کہتے ہیں، لونڈیاں بھی کہتے ہیں، عربی میں
امتن کا لفظ آتا ہے، امتن. تو یہ ان سے جو ہے یہ میں واضح کر دوں، ان سے نکاح کے بغیر بھی آقا کی صحبت جائز ہوتی تھی. آقا کے لیے نکاح کے بغیر بھی ان سے صحبت جائز ہوتی تھی. اب اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. ابھی فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں، اور یہاں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زیادہ عورتوں سے نکاح میں یہ خدشہ ہو، یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو باندھی بھی کافی ہے. ایک عورت سے نکاح کر لینا یہ بھی کافی ہے، فواحدتن جو فرمایا، اور یا پھر باندھی بھی کافی ہے. تو یہ جو فرمایا کہ باندھی بھی کافی ہے، تو اس کے اندر دونوں صورتیں داخل ہیں کہ یا تو جیسے اپنی باندھی ہے اور اس سے نکاح نہیں کیا تو بس اس سے ہی اپنی ضرورت پوری کر لینا کافی ہے، کیونکہ اس کے زیادہ حقوق نہیں ہوتے، مہر اس کا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی صحبت کے معاملے میں بھی آقا کا حق ہوتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. جبکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں اس آزاد عورت کے حقوق، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں شوہر کے اوپر. مہر بھی ہوتا ہے، نان نفقہ، کپڑا لتا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحبت کے معاملے میں بھی پورا دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ یا تو پھر باندھی ہی کافی ہے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم 2-3 عورتوں میں، 4 عورتوں میں، بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو یا تو ایک آزاد عورت سے ہی نکاح کر لو، اسی کی حقوق و ذمہ داریوں کو پورا کر لو، کافی ہے. اور یا یہ ہے کہ باندھی ہی سے کام چلا لو، یہی کافی ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے بغیر نکاح کے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی ہی باندھی سے نکاح کر لیا جائے، تو یہ بھی ایک صورت ہے اگر اپنی باندھی سے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کی باندھی سے نکاح کر لیا جائے. یہ بھی ایک صورت ہوتی تھی کہ دوسرے کی باندھی سے نکاح کر لیا جائے، لیکن دوسرے کی باندھی سے نکاح کرنے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کی وہ باندھی ہے، جس آقا کی وہ باندھی ہے، اس سے اجازت ملی ہوئی ہو، نکاح کی اجازت ملی ہوئی ہو. اور پھر وہ جو آقا ہے وہ اس باندھی سے صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا نکاح دوسرے آدمی سے ہو گیا ہے. البتہ اس میں یہ ہے، یہ میں بہت مختصر رکھ کر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ تفصیلات تو پھر جیسے جیسے صورتیں نکلتی جائیں گی ویسے ویسے تفصیلات بڑھتی جائیں گی، لیکن میں بس مختصراً بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر دوسرے آقا کی باندھی سے نکاح کیا تو مہر دینا ہوگا، اس آقا کی اجازت ضروری ہوگی، وہ آقا اس باندھی سے پھر صحبت نہیں کر سکے گا، لیکن وہ باندھی رہے گی اسی آقا کے پاس، اس کا کھانا پینا وغیرہ اسی آقا کے ذمہ داری میں ہوگا. جس آدمی سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کے پاس وہ نہیں رہے گی. ہاں اگر اس کو کبھی موقع مل جائے تو صحبت کر سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، بس اس سے کام چل جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی کھانے پینے وغیرہ کی، کوئی کپڑے لتے کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ذمہ داری وہی آقا کے اوپر ہوگی. تو بہرحال اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو نکاح کرتا ہے تو اس کے اوپر بوجھ کم رہتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ صورت بھی ذکر فرمائی کہ اگر آدمی کی پوزیشن کمزور ہے، خصوصاً مالی حالت کمزور ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں آزاد عورت سے نکاح کروں گا تو آزاد عورت کے حقوق اور ذمہ داریاں میں پوری طرح نہیں نبھا پاؤں گا، تو پھر وہ باندھی سے نکاح کر لے، یا اپنی باندھی ہو تو اس سے کام چلا لے. تو یہ پھر باندھی سے متعلقہ صورتیں وہ اپنا سکتا ہے جس کے اندر ذمہ داریاں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، حقوق وغیرہ کم ہوتے ہیں. تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، پس اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پس ایک عورت یعنی ایک آزاد عورت، او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں، یہی باندی کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، قبط قوم سے تعلق رکھتی تھی، مصری قوم سے تعلق رکھتی تھی، ماریہ قبطیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ایک صاحبزادہ بھی پیدا ہوا۔ تو بہرحال یہ میں نے یہاں پر جیسے میں نے تفصیل بتائی تھی باندیوں کے سلسلے میں، تو میں نے یہ وضاحت کے لیے آپ کو بتایا ہے۔ ماریہ نام تھا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، بیوی نہیں تھی، لیکن ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ہوا تھا، پھر اس کا کچھ عرصے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہاں فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ نزدیک ہے بہت اس کے کہ تم بے انصافی کرو، یعنی بے انصافی نہ کرو۔ یہ جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، یہ احکامات ایسے دیے ہیں کہ اس میں بے انصافی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، یہ فرما دیا کہ بھئی یتیم عورتوں سے نکاح میں پرہیز کرو، کیونکہ یتیم عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو ان کا مال ہڑپ کرنے کے واسطے اور ان کا خیال نہیں رکھتے، پھر تو اس کے اندر بھی پھر ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 2 2 3 3 4 4 تک کی اجازت ہے، 4 سے آگے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ 4 سے زیادہ میں بھی ناانصافی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو 4 کے اندر بھی یہ خدشہ ہو کہ ناانصافی ہوگی تو پھر تو ایک ہی کافی ہے، آزاد، اور یا پھر باندی ہی کافی ہے۔ تو یہ جتنے احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں یہ اس واسطے دیے ہیں کہ ناانصافی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ بہت نزدیک ہے اس کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کے سلسلے میں ایک بے انصافی یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کا مہر نہیں دیتے تھے، اور یا اگر دیتے تھے تو بہت ستا کر اور پریشان کر کے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں حکم فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے عطیے کے طور پر۔ یہاں پر پہلے تو آپ دیکھیں کہ صدقاتہن، ان عورتوں کے مہر، یعنی مہر کی نسبت ان عورتوں کی طرف کی، اس لیے کہ وہ مہر عورتوں کا حق ہے، نہ تو مردوں کا حق ہے نہ عورتوں کے ولی وارثوں کا حق ہے، بلکہ عورتوں کا حق ہے یہ مہر۔ تو عورتوں کو دے دو ان کا مہر۔ اور یہاں فرمایا نحلہ، نحل کہتے ہیں عطیے کو، تو گویا عطیے کے طور پر اور خوشی کے ساتھ دو، یہ نہیں کہ ان کو پریشان کر کے، یا جیسے ایک ہوتا ہے مثال کے طور پر بس گویا پھینک کے دے دیا، غصے سے دے دیا، ایسے نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ ان کو ان کے مہر دو۔ ہاں البتہ ایک صورت ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس اگر وہ تمہارے واسطے اس میں سے اپنی خوشی سے کچھ دے دیں تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پس کھاؤ اس کو رچتا پچتا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اپنی خوشی سے وہ تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں، پورا دے دیں یا اس میں سے کچھ دے دیں، تو پہلی بات تو یہاں پر یہ فرمائی کہ خوشی سے دیں، طیبنا، خوشی سے، اپنے دل سے، یہ نہیں کہ مجبوری سمجھ کے کہ میرے کو تو اس کے پاس رہنا ہی ہے تو اب کیا لوں میں، یا وہ مثال کے طور پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے، اپنی دل کی خوشی سے۔
تو پس اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے اس میں سے کچھ دے دیں، کچھ کم کر دیں، تو یہاں آگے فرماتے ہیں فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پس کھاؤ اس کو، ہنی کہتے ہیں ایسا کھانا جو خوشگوار ہو، خوشی سے کھایا جا سکے، خوشی سے نگلا جا سکے، آسانی کے ساتھ کھایا جا سکے، اس کو کہتے ہیں ہنی۔ اور مریعہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کھانا جو آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے، آسانی کے ساتھ بدن کو لگ جائے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم اس کو کھا سکتے ہو، رچتا پچتا، یعنی تم اس کو ذوق و شوق سے کھا سکتے ہو، آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہو، اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، نقصان دہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات نقطے کے طور پر اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسانی جسم کو وہ کھانا لگتا ہے جس کو وہ خوشی سے کھائے، انسانی جسم کو وہ کھانا لگتا ہے جس کو وہ خوشی سے کھائے۔ اگر کوئی کھانا وہ فکر مندی میں، پریشانی میں، غمی میں کھا رہا ہے، ڈر میں کھا رہا ہے، تو وہ کھانا اس کے جسم کو لگے گا نہیں، صحیح طرح ہضم نہیں ہوگا اور جسم کو لگے گا نہیں۔ جسم کو وہ کھانا لگے گا جو وہ خوشی سے کھائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر ہنی مری دونوں کو ذکر فرمایا کہ پس کھاؤ اس کو ہنیا مریا، رچتا پچتا، جیسے شرف الدین صاحب نے سہتا پچتا کیا ہے۔ سہتا کا مطلب جو سہا جا سکے، جو آسانی کے ساتھ کھایا جا سکے، اور پچتا یعنی جو کہ صحیح طرح ہضم ہو جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے یتیموں کو اسی طرح جو لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، وہ ان کے ولی وارث مر جاتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے، تو اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، احکامات دیے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، کیونکہ ابھی جو میں نے تفصیلات